السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد واما بعد۔ معزز ناظرین، 22ویں پارے کا آغاز بھی سورۃ احزاب سے ہوتا ہے، اور اس پارے کے اندر آغاز کے اندر اللہ تعالیٰ نے ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ نصیحتیں کی ہیں جن کا ذکر اللہ نے یہاں پہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم تقوی اختیار کرو۔ فلا تخضعن بالقول، اور اپنی بات کے اندر نرمی پیدا نہ کرو۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، اور کیونکہ جس کے دل میں کوئی بیماری ہے وہ کچھ اور سمجھنا شروع کر دے گا۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، لیکن اچھے طریقے سے بات کی اور دوسروں سے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار نہ کرو۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو۔ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ سارے کام کرو۔ ان سارے کام کو اللہ آپ سے کیوں کہہ رہا ہے کہ کریں؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تاکہ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ سے گندگی کو، ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں اچھی طرح سے پاک کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی مغفرت ملے گی، بخشش ملے گی اور اجر عظیم ملے گا، ان کا ذکر کیا۔ اللہ فرماتے ہیں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ اللہ کہتے ہیں کہ مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، صدقہ کرنے، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، اللہ اور اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت کو تیار کیا، بخشش کو تیار کیا، ان کے لیے اجر عظیم ہوگا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر زید رضی اللہ تعالیٰ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، ان کا ذکر کیا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ان کی ایڈجسٹمنٹ نہ ہو سکی، وہ اچھے طریقے سے نباہ نہ کر سکے، تو ان سے طلاق کا جو معاملہ تھا وہ ہوا۔ اور وہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، اور عرب کے اندر اس دور میں منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کا درجہ دیا جاتا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ جو منہ بولا باپ ہے وہ نکاح نہیں کر سکتا تھا۔ تو یہاں پہ اللہ نے اس چیز کو ختم کیا، اور زید جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، جن کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن زینب سے ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی ان کے درمیان جدائی ڈال دیں، اور آپ کا نکاح ہم نے زینب سے کر دیا ہے۔ یعنی اس رسم بد کو بھی توڑا اللہ تعالیٰ نے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ یا متعلقہ کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ تو اس کا خاتمہ بھی اللہ نے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ذکر فرمایا۔ اللہ کہتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جانے کے آداب کا ذکر کیا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ
وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ۔ اللہ کہتے ہیں کہ جب اے ایمان والو اللہ کے نبی کے گھروں کے اندر بغیر اجازت کے نہ جاؤ، اور جب کھانا تمہیں پیش کر دیا جائے، برتن وہاں پہ رکھ دیا جائے اور تمہیں بلایا جائے کہ کھانے کے لیے آ جاؤ، تو کھانا کھاؤ اور وہاں سے کھانا کھا کے فوراً واپس آ جاؤ، وہاں بیٹھے باتیں کرنے کے لیے بیٹھے نہ رہو۔ کیوں؟ کیونکہ ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چیزوں سے ایذا ہوتی ہے تو وہ شرم اور حیا کی وجہ سے کچھ کہتے نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ حیا اور سے حق بات کہنے سے شرماتے نہیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے بارے میں وضاحت فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اے ایمان والو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، تو تم بھی درود بھیجا کرو جس طرح درود بھیجنے کا حق ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پردے کے احکام اس صورت میں بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مسلمان مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ جلباب اوڑھ لیا کریں۔ جلباب کہتے ہیں کہ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں تک جو عورت ہے اس کا کوئی عضو نظر نہ آئے، وہ سارا پردے کے اندر موجود ہو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس پارے کے آخر میں، اس سورت کے آخر میں، سورت احزاب کے، اللہ تعالیٰ نے سچ بولنے کی جو اہمیت اور اس کے فوائد ہیں ان کا ذکر کیا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ کہتے ہیں کہ جو اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچی بات کہا کرو، اس سے تمہارے اعمال بہتر کر دے گا، اللہ تمہیں بخش دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا کا آغاز کیا اس پارے کے اندر۔ سورہ سبا کے اندر اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے پہاڑوں کو، پرندوں کو اور لوہے کو ان کے لیے مسخر کر دیا، یعنی ان کے اوپر ان کا کنٹرول تھا۔ پھر سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ہوائیں ان کے کنٹرول اور قبضے میں کر دی گئیں، اور پھر اس صورت کے اندر سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت یا ان کا جو کنٹرول تھا وہ جنوں تک موجود تھا، تو جن ان کے کام کیا کرتے تھے۔ اور وہ جو مسجد کا واقعہ آپ اکثر سنتے رہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا جنوں کو کہ وہ مسجد تعمیر کرے، تو خود وہاں پہ بیٹھ گئے، تو جن جو تھے وہ مسجد تعمیر کرنے میں لگے ہوئے، تو وہ سہارا لے کے لکڑی کا، چھڑی کا بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک اس وقت ملک الموت آیا اور اس نے ان کی روح کو قبض کیا۔ اب اللہ سے انہوں نے کہا کہ اللہ کہ اگر آپ مجھے اٹھا کے لے جائیں گے تو یہ کام کیسے کریں گے؟ تو وہ چھڑی کے سہارے پہ بیٹھے رہے، اور ایسے ان کو محسوس ہوتا تھا جنات کو کہ یہ ہماری نگرانی کر رہے ہیں، تو وہ فٹافٹ کام کرتے رہے، حتیٰ کہ وہ لکڑی کو دیمک لگ گئی، اور اس دیمک نے اتنا کھا لیا اس لکڑی کو کہ وہ لکڑی آخر ٹوٹ گئی اور آپ نیچے گر گئے۔ تو جب نیچے گرے تو جنات نے کہا کہ یہ کیا، ہمیں اگر پتہ ہوتا تو ہم یہ کام نہ کرتے کہ سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خصوصیات کا ذکر فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانیت کی طرف بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر کا آغاز کیا اس پارے کے اندر، اور اس کے شروع میں اللہ نے فرمایا الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا، اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور فرشتوں کو رسول بنایا۔ اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کے 2 پار ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کے 3 پار ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کے 4 پار ہیں۔ جبریل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ پہنچے پہلی دفعہ وحی کرنے کے لیے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام کے سدرۃ المنتہا پہ جب پہنچے واقعہ معراج میں، تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا جبریل علیہ السلام کے 600 پر تھے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ذکر ہے
کہ اللہ تعالیٰ جس مخلوقات کو جیسے اور جس قدر وسعت سے بنانا چاہتے ہیں وہ بنا دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہ آپ کافروں کے اعمال اور ان کے کاموں اور ان کی کرتوتوں یا ان کے پاس جو مال و دولت یا دنیا کے اندر بادشاہت اور اس طرح کا نظام اقتدار حکومت ہے، آپ ان کی وجہ سے حسرت نہ کریں۔ اللہ کہتے ہیں فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ آپ اپنی جی کے اندر ان کے بارے میں حسرت پیدا نہ کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ بہتر جانتی ہے جو وہ عمل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی ذات کو ہر چیز کا علم ہے۔ کس بارے میں؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ کسی مادہ نے اپنے پیٹ کے اندر کس چیز کو اٹھا رکھا ہے۔ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ، اور کوئی کسی کے تعمیر جو عمر ہے اس کے بارے میں اس کو نہیں پتا کہ وہ کتنی ہے۔ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ، اور کوئی کسی کی عمر کو کم نہیں کر سکتا الا فی کتاب، مگر کتاب کے اندر جو لکھا ہوا موجود ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر اس بات کا ذکر فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ۔ اللہ کہتے ہیں کہ دیکھنے والا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَا الظُّلُمَاتِ وَلَا النُّورُ، اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحُرُورُ، اور سایہ اور دھوپ برابر نہیں ہو سکتی۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، اسی طرح زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتا۔ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کی قدرت، اللہ کا کمال ہے کہ وہ جس کو چاہے سنا دے۔ یہاں پہ ایک بات یاد رکھیں، جو مردے ہیں ان کے بارے میں قانون یہ ہے کہ وہ نہیں سنتے، اور قدرت اللہ کی یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہے وہ سنوا دے۔ اس لیے اللہ نے ساتھ یہاں کہا وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مِّن فِي الْقُبُورِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قبروں کے اندر پہنچ چکے ہیں آپ ان کو نہیں سنا سکتے۔ مطلب کیا ہے کہ قانون یہ ہے کہ آپ نہیں سنا سکتے، قدرت یہ ہے کہ آپ کہیں تو اللہ کی ذات ان کو سنوا دے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر اس بات کا ذکر کیا کہ جنت کے اندر جب لوگ چلے جائیں گے تو وہاں پہ ان کو کون سے سہولتیں ملیں گی۔ اللہ کہتے ہیں لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، نہ وہاں پہ تکلیف ہوگی اور نہ وہاں پہ تھکاوٹ ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر سورہ یاسین کا آغاز کیا اور اس کے شروع میں اللہ نے قرآن کی قسم کھا کے کہا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، لوگ جو مرضی کہتے رہیں۔ آپ نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، بے شک آپ ہی رسولوں میں سے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر اس بات کا ذکر فرمایا کہ انسان کے ماضی اور مستقبل دونوں کے جو معاملات ہیں وہ اللہ کی ذات کے نے لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں نحیی الموت ونکتب ما قدموا وآثارهم، جو کچھ بھی تم کرتے ہو ماضی کے اندر تم نے کیا وہ بھی لکھا جا چکا ہے، اور جو فیوچر کے اندر مستقبل کے اندر کرو گے وہ ساری کی ساری باتیں بھی لکھی جا چکی ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر ایک بستی کا ذکر کیا جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے 2 رسولوں کو بھیجا تو قوم نے ان کو جھٹلا دیا، تو پھر اللہ کہتے ہیں فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، تیسرے کو ہم نے تقویت کے لیے ان کی طرف بھیج دیا۔ انہوں نے انبیاء کے اوپر رسولوں کے اوپر اعتراضات کیے، تو ایک آدمی بستی کے کنارے سے اللہ کہتے ہیں کہ دوڑتا ہوا بھاگتا ہوا آیا اور اس نے کہا وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، اس نے کہا کہ میری قوم یہ جو رسول ہیں ان کی پیروی کرو، اتَّبِعُوا مَن لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ، ان کی پیروی کرو جو تم سے کسی قسم کے اجر کا سوال نہیں کرتے۔ یہ چند باتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے 22ویں پارے کے اندر ذکر کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان کو سمجھ کر ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔